اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے مومن بندو، زندگی میں جب تمہیں مشکلات گھیر لیں، آزمائشیں چاروں طرف سے تمہارا گھیراؤ کریں، تو اس موقع پر اگر تم چاہو کہ کوئی چیز تمہاری مددگار بن جائے تو پھر تم نے اس طرح کرنا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے استعانت کرو، مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور نماز سے تم مدد طلب کرو، مدد مانگو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں انسان کو مشکل نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ مشکلات کے آنے پر اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں کہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ مشکل کے آنے پر جو آدمی بیمار ہو گیا تو اس نے مشکل کو اور مشکل بنا لیا۔ کسی شخص نے بڑے سخت لب و لہجے کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کی اور آپ نے جب اپنا بلڈ پریشر بہت ہائی کر کے اس کو جواب دیا تو آپ نے اس مشکل کو اور زیادہ بڑھا لیا۔ اگر زندگی میں صبر آ جائے، حوصلہ آ جائے اور انسان کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ اس نے جو کام کرنا ہے صبر کے ساتھ کرنا ہے، تو اس دنیا کے اندر سفر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو بہترین سواری ہے وہ صبر ہے۔ یہ ایک بہترین سواری ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جزا دے گا نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے انعامات سے نوازے گا، تو فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں سکھ اٹھائے ہوں گے نا، بہت زیادہ زندگی آسانی میں گزاری ہوگی، وہ بھی صبر کرنے والوں کا انعام دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، تو آج ہمیں بھی یہ والا اجر ملتا جو ان صابرین کو دیا جا رہا ہے۔ بڑی طبیعتوں میں جلد بازی، آہستہ آہستہ تلخی، اور چونکہ یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے تو بہت سارے لوگ جب تیزی دکھاتے ہیں، زندگی میں حوصلہ نہیں ہوتا، تو وہ کئی دفعہ نہ بیچارے اپنی ہی تیزی میں الجھ جاتے ہیں۔ کچھ دوست کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا کریں؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل جو مشکلات ہیں نا، آپ نے یہ مہربانی فرمانی ہے کہ کوئی نیا پروگرام نہیں بنانا، کوئی نئی اسکیم نہیں لڑانی مشکل سے نکلنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اور مشکل میں الجھ جائیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں اور اپنی زندگی حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ گزاریں، اطمینان کے ساتھ، اور جد و جہد کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ہمت نہیں ہاریں۔ ایک وقت لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے۔ اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلاب برپا کرتے 23 سال لگ گئے، تو آپ کو کیا جلدی ہے؟ تھوڑا سا آپ وقت دیں، تھوڑا سا آپ رکیں، تھوڑا سا صبر کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا ہمیں پیغام دیا۔ اپنی زندگی کو اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو زندگی بے چین ہو جائے گی، زندگی بے قرار ہو جائے گی، زندگی میں تکلف آ جائے گا۔ زندگی کے اندر میں بہت سارے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک مفت کی بے چینی، اپنا تعارف کرانے کی بے چینی، اپنا نام بنانے کی بے چینی، اپنا ظاہر کرنے کی بے چینی، اپنی کوئی کہانی سنانے کی بے چینی، یہ ساری بے چینیاں ہیں۔ آپ کچھ کام کریں زندگی میں اور حوصلے کے ساتھ کریں، اور پھر تھوڑا ٹائم دیں۔ ایک وقت آئے گا رب کریم آپ کو خود ہی عزت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو شہرت بھی عطا کر دے۔ آپ کو کہیں منظور نظر ہونا ہے، فرنٹ سیٹ پہ آنا ہے تو ٹائم لگے گا۔ کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ نہیں میں کسی وجہ سے آیا ہوں۔ بلا وجہ آ جاؤ گے تو بلا وجہ جو کرسی مل جاتی ہے وہ بلا وجہ چھین بھی جاتی ہے، تو کسی وجہ سے ملتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دوام بھی دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ، صبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے
فرماتا جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا. تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں. اس نے تیری شکایت نہیں کی, اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا. میرے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے, رب فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا, اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا, اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا. اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا, اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا. جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں, جب آپ کی طبیعت کے اندر صبر چھلکتا ہے, جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ حوصلہ تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر سے حوصلہ رخصت ہوا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ شکایتیں, شکوے, پریشانیاں, اور ہر بات میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی بری حالت ہے, پتہ نہیں کیا بننے والا ہے, جلدی سے کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں. اور بعض سنگی اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب میں تو نمازیں بھی 5 پڑھتا ہوں, میں تو روزانہ سویرے قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں. تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ قرآن پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کی دکان زیادہ چلے, کہ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں کہ تجارت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عبادت سے تلاوت سے رزق میں برکت ہوتی ہے, پر مقصود برکت نہیں, مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو ہم بڑی ساری جگہوں پر جلد باز ہیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے, اور اپنے وقت پر وہ چیز انسان کو نصیب ہو جاتی. اگر آپ کے مزاج میں تحمل ہو, اگر آپ کی آج ٹانگ خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے تو کوئی ٹیکہ ایسا نہیں بنا کہ ابھی لگے گا اور 20 منٹ کے بعد آپ اٹھ کے چلنے لگ جائیں گے. ایسا ہو سکتا نہیں. آپ کو آپریٹ کرانا ہے, 1 مہینہ دینا ہے, دوائی کھانی ہے, پٹیاں کرانی ہے, وہ اپنے وقت پہ جا کے ٹھیک ہوگی. پھر بھی آپ کو نارمل چلنے پھرنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا. کوئی بھی چیز ہے وہ ٹائم لیتی ہے, ہمیں جلدی بڑی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی. اس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے, منادی ہوگی کہ فضیلت والے لوگ کدھر ہیں. فرشتے پوچھیں گے فضیلت والے لوگ کدھر ہیں. تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو جلدی جلدی سے اٹھیں گے اور وہ جنت کی طرف جانے لگیں گے. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے بھئی تم فضیلت والے بھی ہو اور جلدی جلدی جنت میں جا رہے ہو, تو بتاؤ تو صحیح تم اصل میں ہو کون؟ تو وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جن پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے, اور اگر کوئی تکلیف دیتا تھا تو ہم اسے معاف کر دیتے تھے, اور اگر کوئی جہالت کرتا تھا تو ہم جواب میں بردباری کرتے تھے. بس اس کی برکت سے اللہ نے فضیلت والے بھی بنا دیا ہے اور جنت بھی عطا کی جا رہی ہے. تو اگر آپ میں نہ درگزر ہے نہ حوصلہ ہے, دیکھیں مفسرین کرام نے اور سیرت نگاروں نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ پہ غلبہ میرے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. مفسرین کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر غلبہ اہل مکہ کو ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ اگر خدا نہ خواستہ ان کی طرف معاملات جاتے تو کیا حال ہوتا؟ اب حضور آئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر فاتح بن کے. کئی دفعہ نہ سکھ بھول جاتے ہیں, دکھ نہیں بھولتے. کسی کمرے سے آپ ڈر گئے ہو نا کسی وقت, تو آپ دوبارہ جب بھی اس کمرے میں جائیں وہ ایک چھوٹا سا خوف ضرور محسوس ہوتا ہے. کسی بندے نے تلخ بات کی ہو نا تو وہ پوری طرح بندہ اس کو بھلا نہیں سکتا, کبھی نہ کبھی وہ بات دوبارہ یاد, وہ بندہ سامنے آئے یا وہ مقام ہی سامنے آئے. تو اہل مکہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, قریش نے رعد کر دی تھی. اب سرکار گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور سارے ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں, تو ساری چیزیں میرے نبی پاک کے سامنے. لیکن ذرا میرے محبوب کا صبر دیکھنا. پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کیا سلوک کریں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. حضرت یوسف نے کیا سلوک کیا تھا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تھپڑ بھی مارے, کنویں میں بھی پھینکا, بیچ بھی دیا. بڑا مشکل کام ہوتا ہے بک جانا. کسی شہزادے کی بولی لگے مصر کے بازار میں, اور یار اس درد کو سمجھو.
किसी के घर की बोली लग रही हो तो औरतें तड़प उठती, किसी बंदे की बोली लग रही। इतनी तकलीफ से ही हजरत यूसुफ ने अब बादशाह बन गए। कहत पड़ गया सारे इलाकों में। हजरत यूसुफ अल्लाह के नबी थे, उन्हें पहले से खबर थी कहत पड़ेगा, उन्होंने गल्ला जमा कर लिया। अब चौकियां बना दी, बाहर से लोग आएंगे मिस्र में गल्ला खरीदने। तो आपने फरमाया जो जिस इलाके से भी आए उससे पूछना कहाँ से आया है और क्या लेके आया है, सोना लाया, चांदी लाया कि कैश लाया, पूछना। लेकिन फरमाया जब आए ना किनान के लोग, भाई भाइयां दे वैरी हुंदे पर भाई भाइयां दियां बावां। अगर किनान के लोग आए ना, यानी भाई आए, उनको तो नहीं ना बताया फौजियों को कि भाई आए। फरमाया अगर किनान वाले आए ना तो ये पूछ लेना कहाँ से आए, और अगर वो कहें किनान से आए तो फिर ये ना पूछना क्या लेके आए। उनका पर्दा कायम रखना, ये ना पूछना क्या, बस आने देना। और वो आ गए, उनसे पूछा नहीं किसी ने। जब आ गए तो हजरत यूसुफ ने बहाने से भाई भी रोक लिया, गल्ला भी ज्यादा दिया, और जो उन्होंने पैसे दिए थे वो भी दोबारा बोरियों में डाल दिए। फिर अपने वालिद को और भाइयों को बुला भी लिया, बात तय भी हो गई। तो अब भाई गर्दने झुका के खड़े थे, यूसुफ हमारे साथ क्या सलूक करना है? तो कहा कुछ भी नहीं करना, तुम मेरे भाई हो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्के वालों तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। मेरे भाई थोड़ा सब्र तो पैदा कर ना, हौसला पैदा कर। पहले हजरत यूसुफ भाई थे, और जब जनाब यूसुफ ने माफ किया तो फिर भाई सजदों में गिर गए। फिर कैफियत और हो गई। उस जमाने में सजदा ताजीमी जायज था, तो वो ताजीम करने लगे। जब आपने सब्र होता है तो लोग आपकी ताजीम करने लगते, आपकी इज्जत बनने लगती, आपका वकार बड़ा होता। सुनो, हजरत यहया बिन माज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मेरा रब मेरी दुआएं बड़ी कबूल करता था। मैं जो अपने मालिक की बारगाह में अर्ज करता मेरा अल्लाह कबूल फरमा लेता। फरमाते मैंने एक बंदा देखा तो वो कोढ़ का मरीज था, और उसके कपड़े भी लगता था कि उसका वजूद खार है, लेकिन वो बैठा था एक किनारे झोंपड़ी में। मैं ना निकला हुआ था अनार तलाश करने कि कोई अनार मिल जाए। सुबह से ना मेरी बड़ी तलाश थी और मैंने कई जगहों पे ढूंढा तो अनार नहीं मिला। कहते मैं उस झोंपड़ी की तरफ आया तो मैंने उसे देखा तो उसके करीब जाके ना मुझे बड़ा रहम आया। तो मैंने उसे कहा मैं तेरे लिए दुआ ना कर दूं, अल्लाह तुझे शिफा दे दे। तो कहते वो मुझे कहने लगा आप मेहरबानी करें, आप मेरे लिए दुआ ना करें, मेरे रब ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उस हाल में ही राजी हूँ, और अल्लाह के फजल से मैं सब्र करके बैठा हूँ। अलबत्ता आप बड़े बेचैन हैं, सुबह से अनार ढूंढ रहे हैं, आप अपने लिए दुआ करें अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश दूर कर दे। आप बड़े परेशान हैं, सुबह से तलाश कर रहे हैं, आपको अनार नहीं मिल रहा। आप सुबह से तलाश, जितन जितन हर कोई खेडे ओ कदी हारन भी खेड फकीरा। ये तो सारी दुनिया ही खेलती है कि जीतने के लिए, जितन जितन ते हर कोई खेडे कदी हारन भी खेड फकीरा। और जितन दा मोल कौडी पैंदा ही, हारन दा मोल हीरा। तू कभी हार दे, कभी तो इरादा करना। तो कहने लगे तू अपने लिए दुआ कर, तेरी ख्वाहिश है कि वो तेरी हर आरजू करे पूरी, और मेरी ख्वाहिश है कि तेरी आरजू बदल जाए। तो कहने लगे कि तू ना इस तरह कर, अपने लिए दुआ कर कि अल्लाह तेरी, वो सुबह से तू परेशान है, अनार नहीं मिल रहा, मैं बीमार हूँ लेकिन मैं सब्र से बैठा हूँ, जब रब चाहेगा शिफा अता कर दे, जब अल्लाह चाहेगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मिलने आए तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिब्रील मेरी उस बंदे से तो मुलाकात करा जो इस वक्त दुनिया में अल्लाह का सबसे ज़्यादा आबिद बंदा है, सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला, उससे मिला। हजरत जिब्रील कहने लगे आइए ले चलते हैं। तो जनाब जिब्रील ले गए। जब लेके गए तो उस बंदे के दोनों हाथ भी कोई नहीं थे, दोनों पैर भी नहीं थे, उसका वजूद सारा तकलीफ से कटा हुआ था और उसकी आंखें भी नहीं थी। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ऐ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, मैंने तो कहा था आबिद बंदे के पास ले आए, आप बीमार के पास ले आए। कहा ये वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा इबादत करने वालों में लिखा है, ज़रा आइए इससे बात करते हैं। गुफ्तगू शुरू हुई। हजरत जिब्रील कहने लगे आपकी आंखों का क्या बना? तो वो कहने लगा क्या बनना था, जब तक मेरे रब ने चाहा मैं दुनिया देखूं उसने दिखाई, और जब उसने कहा कि अब तेरे लिए बेहतर नहीं तो वो आंखें ले गया तो जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा वह ले गया। वो जब तक उसने चाहा मेरे हाथ काम करें तो किए, जब उसने चाहा नहीं ठीक तो वो ले गया।
जब उसने चाहा मेरे पैर चले तो पैर चलते रहे, लेकिन अब रब भी चाहता है ना चले। अगर वो चाहता है नहीं चले तो ठीक है, हम भी चाहते हैं ना ही चले, खत्म हो गई बात। जिस बात पे रब राजी उसमें हम भी राजी। हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं समझ गया ये वाकई अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार था। लेकिन यहाँ शिकवे परेशानियां ही परेशानी, जरा जरा सी बात पे तकलीफ, वो आंसू जो सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए बहाने चाहिए, वो हमने अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए, रिस्क के लिए, इसके लिए उसके लिए हमने वो बहा दिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हुजूर के सामने खड़े हैं, निसाई में हदीस है, और उनके साथ ना उनका छोटा सा बच्चा है। ये बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, हाय हाय, ये बड़ा, मेरी अम्मा जी कहा करती थी पुत्र बड़े मिठा मेवा, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। छोटा सा बच्चा साथ था, तो हुजूर फरमाने लगे उस सहाबी से कि बड़ा प्यार है तुझे बेटे से? उसने कहा हुजूर बड़ा ही प्यार है। कुछ दिन गुजरे तो सहाबा किराम फरमाते हैं उस आदमी का बेटा इंतकाल कर गया, उसका बेटा इंतकाल कर गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए, फरमाया तकलीफ में हो? बोल ना सका पर आंसू निकल आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो हुजूर ने फरमाया क्या तू पसंद करता है कि जब तू जन्नत में जाए तो तू जिस दरवाजे से भी दाखिल होने लगे तेरा बेटा सामने खड़ा हो और तेरा इंतजार कर रहा हो, तेरा पुत्र सामने खड़ा हो, पसंद करता है? तो वो कहने लगा हुजूर मैं पसंद करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया फिर तेरा बेटा तेरा इंतजार करेगा। करीब सहाबा खड़े, देखा या रसूल अल्लाह ये इसके लिए है या जिसका भी बेटा इंतकाल कर जाए सब के लिए है? तो मेरे महबूब ने फरमाया ये सब के लिए। जिसका भी बेटा दुनिया से जाएगा वो जन्नत में पहले अपने माँ बाप के इंतजार के लिए खड़ा होगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो सब्र तो कर लो, अगर औलाद का जाना गम बहुत बड़ा है तो फिर देख अल्लाह तबारक। और हुजूर ने एक और हदीस भी बयान फरमाया जब अल्लाह ताला के फरिश्ते हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम किसी के बच्चे की रूह कब्ज़ करते हैं ना, तो वो कब्ज़ करके आते हैं तो अल्लाह फरमाता है बताओ मेरा बंदा क्या कह रहा था, तुम उसके जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसने क्या कहा था? ऐसा तो नहीं ना कि मालिक बेखबर है, वो तो सारा कुछ जानता है ना, बताओ वो क्या कहता था? तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मालिक वो तेरी रज़ा पे राज़ी था, वो कह रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर जन्नत में उसके नाम का एक महल बनाओ जिसमें उसे भी रखूँगा उसकी औलाद को भी रखूँगा। तो सब्र की जो जज़ा है, हौसले की जो जज़ा है, बिलखुसूस मिल्लत के जवानों के अंदर हौसला कम है, इनको बड़ी जल्दी है। मेरे अजीज़ों आप बिखर जाएंगे, आप टूट जाएंगे। हमारे बच्चे चोर दरवाज़ा इख्तियार करते हैं दुनिया में कमाई करने का, चोर दरवाज़ा इख्तियार करते हैं शोहरत हासिल करने, चोर दरवाजे से आगे जाना चाहते हैं। आप इंतज़ार करें, आप अपने रब करीम पे भरोसा रखें। अल्लाह जो आपके लिए फ़ैसला करेगा वो बड़ी शानों वाला करेगा। रब करीम जो चीज़ आपको देगा वो बड़ी शानों वाली देगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा टाइम लगता है बहुत सारे कामों को। बेहौसला ना हो, अगर आप बेहौसला हो जाएंगे तो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, रत्ती बराबर रेट नहीं लगेगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद का मैदान करबला में जो सबसे कीमती उन्होंने असासा छोड़ा वो सब्र है, वो हौसला है। इमाम अली मकाम हथियार से नहीं लड़े, सब्र से लड़े। इमाम हुसैन, सैयदा ज़ैनब, हज़रत अब्बास, ये सब्र से लड़े। इनके पास जो सबसे कीमती चीज़ थी वो सब्र थी। इनके सब्र ने कमाल कर दिया। हुकूमत तो 4 साल यजीद ने की, पर कायनात में छा के वक्त हुसैन इब्ने अली ने गुजारा। तख्त पे एक दिन भी नहीं बैठे, पर दिलों पे हुकूमत हमेशा हुसैन इब्ने अली की रहेगी, इसलिए कि उन्होंने सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। देखो सारी किताबों में आपको मिलेगा कि 3 दिन तक उनके खैमों में पानी और खाना नहीं था, लेकिन ये भी कमाल किया सीरत निगारों ने। कहते हैं 3 दिन तक खैमों में पानी नहीं गया, खाना नहीं गया, पर एक लम्हे के लिए भी खैमों के अंदर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ नहीं रुकी। एक मिनट के लिए भी उन्होंने कुरान पाक पढ़ना नहीं छोड़ा। उनकी इबादत कज़ा नहीं हुई। उन्होंने जो उनका असल काम था वो काम नहीं उन्होंने छोड़ा। अगर सब्र, हौसला, इत्मीनान उनके पास न होता तो फिर ये मंज़र आज सामने
اور وہ بے حوصلہ تھے. وہ تو کبھی 10,000 بیچتے تھے تو کبھی 22,000 بیچتے تھے تو کبھی عمر بن سعد کچھ کہتا تھا, چونکہ حوصلہ نہیں تھا, دلیری نہیں تھی. اور یہاں یہ کیفیت تھی کہ حضرت قاسم بن حسن آ کے امام حسین کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ چاچا 4 قطرے پانی کے مل جائے نا تو یہ 22,000 کا لشکر کوئی شے نہیں میرے سامنے. لیکن بحیثیت انسان گلا خشک ہو گیا ہے, کمزوری غالب آتی جا رہی ہے. چند قطرے پانی کے 1 منٹ کے لیے بھی, اور کسی جگہ بھی آپ کو, کسی جگہ بھی نہ امام حسین, نہ سیدہ زینب, نہ بعد میں امام زین العابدین, کسی جگہ بھی آپ کو شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے. وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے. انہوں نے صبر کی, حوصلے کی اعلیٰ مثال قائم کر کے معاشرے کے سامنے رکھی. اپنے آپ کو تھوڑا سا کھڑا کریں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میں حوصلہ نہیں نہ آئے گا تو آپ تو روٹین کے جو روزمرہ کے کام ہیں وہی نہیں آپ کر سکیں گے. بے حوصلہ آدمی گاڑی چلا سکتا ہے تو گھر کیسے چلائے گا؟ وہ تو گاڑی نہیں چلا سکتا. گاڑی چلانے کے لیے بھی بڑے بڑے بیوقوف لوگ سڑک پہ چڑھ جاتے ہیں. آپ کو تو گاڑی چلانے کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. میں ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں اپنے ڈرائیور کا موڈ ٹھیک کرتا رہتا ہوں. وہ گاڑی والے غلط کراس کر جاتے ہیں نا, تو میں اکثر اس کو کہتا رہتا ہوں ڈرائیور کو کہ بھائی اب وہ تو موڈ خراب کر کے چلا گیا, تو وہ تو گیا, اس نے تو جو کرنا تھا کر لیا. تو اگر اب آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا تو سفر خراب ہو جائے گا. تو آپ تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں نا, حوصلے میں رہیں, صبر میں رہیں, اطمینان میں رہیں, سرور میں رہیں, تو پھر دیکھیں کس طرح زندگی اچھی گزرتی ہے. گھر کے اندر بھی حوصلے میں رہیں. انشاءاللہ روٹی وقت پہ مل ہی جائے گی. کھانا گھر والوں نے کہا ہے تو وہ انشاءاللہ پاک کی جائے گا. حوصلے میں رہیں. ڈاکٹر بھی حوصلے میں رہے اور مریض بھی حوصلے میں رہے. دکاندار بھی حوصلے میں رہے اور گاہک بھی حوصلے میں رہے. تھوڑا سا نا, مطلب میں ایک دکاندار کے پاس ایک دفعہ کھڑے ہونے کا موقع مل گیا, تو وہ کوئی چیز کسی آدمی نے نا اس سے پوچھ لی, تو وہ کہنے لگا یہ جنرل سٹور سے نہیں ملتی, اور تلخ لفظوں میں اس نے کہا. تو وہ جو سامنے کھڑا تھا وہ بھی تو آخر, ہم کہتے ہیں نا میں کسی سے کم تو نہیں نا, تو میں نے پھر اس کا بازو تھاما. میں نے کہا یہ بیچارہ تھوڑا پریشان بھی ہو سکتا ہے, کسی تکلیف میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ مہربانی, آپ یقین کریں کہ ابھی ہم وہیں کھڑے تھے, بات کر ہی رہے تھے, اس تک آواز بھی نہیں جا رہی تھی, لیکن وہ بندہ خود بخود ہی صرف 2-4 منٹ کے اندر کہنے لگا یار ناراض نہ ہونا, بڑا پریشان کیا ہوا ہے بعض چیزوں نے, تو یہ جو چیز آپ طلب کر رہے تھے میں نے تلخی سے بات کر دیا, یہ میرے پاس نہیں ملتی, یہ میڈیکل سٹور سے ملے گی. تو اگر وہ اسی وقت اس کو جواب دے دے تو تلخی ہو جائے. تھوڑا سا اگر آپ حوصلہ کر لیں گے تو امید ہے کہ سامنے والا واپس, آپ تھوڑا سا زندگی میں اطمینان کریں, تھوڑا سا سکون کریں. تھوڑا سا, میرے پاس رات کو 4-5-6 ڈاکٹر آ گئے تھے, تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ دوائی بھی ضرور لکھیں, پر تھوڑا سا نا مریضوں سے ہنس کے بولا کریں. آپ کی مہربانی. آپ روز مریض دیکھتے ہیں تو آپ عادی ہو جاتے ہیں. تو جو لواحقین ہوتے ہیں ان کے گھر میں پہلی دفعہ مریض ہوا ہوتا ہے, وہ پریشان ہوتے ہیں. اب چونکہ آپ کا روٹین کا کام ہے, آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ٹانگ خدا نخواستہ ٹوٹ گئی ہے تو اس کا ایکس رے ہوگا, فلانا کام ہوگا, تو یہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ. آپ ٹھیک ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا تیز 2 قدم چلنے لگ جائیں, بھاگ کے ادھر جائیں, بھاگ کے ادھر آئیں, تو مریض والوں کا حوصلہ ہو جائے گا کہ نہیں ڈاکٹر بڑا بھاگ دوڑ کر رہا ہے ہمارے لیے. لیکن اگر آپ کہہ دیں گے بیٹھ جاؤ آرام سے ہو جاتا ہے سارا کچھ, تو وہ کہتے ہیں اس کو تو پرواہ کوئی نہیں. تو زندگی میں صبر کریں, تحمل کریں, اور اپنے آپ کو بردبار بنا لیں. بس صبر آ گیا تو انشاءاللہ وقار آ جائے گا, انشاءاللہ عزت آ جائے گی. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.